خود میں چل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کے لیے سب چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی جان سے بڑھ کر ہے۔ وہ اپنی جان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آن پہ قربان کر سکتا ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں ادنا توہین اور تھوڑی سی گستاخی بھی ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور ان کے دشمنوں سے دور و نفور رہنے کا حکم فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا سبب کیا ہے، اللہ جل وعلا نے انہیں کیوں مبعوث فرمایا، تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 3 مقاصد بیان ہوئے۔ پہلا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، اور تیسرا اللہ جل وعلا کی عبادت۔ آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایمان کے بعد اللہ جل وعلا نے اپنی عبادت توقیر کا حکم فرمایا۔ گویا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ان کا ادب و احترام ہر عبادت سے بڑھ کر کے عبادت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے حضرت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع غار ثور کو بیان فرما کر کے جس میں آپ نے اپنی جان قربان سرکار کی نیند اور سرکار کے آرام پہ کوشش کی، گویا کہ جان دے دی، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس نیند پر نماز عصر قربان کر دی۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو گویا ہم مومنوں کے لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ان کا ادب و احترام ہر عبادت سے بڑھ کر کے عبادت ہے، اور ان کی محبت اور ان کی مودت یہ اصل ایمان اور جان ایمان ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کی محبت سے بڑھ کر کے جب تک کہ حضور سے محبت نہ ہو ایمان نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم اپنی جانب سے کر رہے ہیں، یہ ہمارا صرف اپنا تصور، اپنا خیال، اپنا وجدان ہے، یا ہم کچھ عاشقانہ بولی بول گئے، بلکہ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ بخاری شریف میں ارشاد ہوا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی صرف محبت ہی نہیں کرنا ہے، سب سے بڑھ کر کے حضور سے محبت کرنا ہے۔ تو سب چیزوں سے بڑھ کر کے حضور کی محبت ہو تو وہ مومن ہے، اور ہر عبادت سے مقدم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ان کا احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کے شان نزول میں مروی ہے کہ ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، انہیں بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد نماز جب پوری کر لی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی تاخیر ہو گئی، میں نے تمہیں کب آواز دی تھی، اب حاضر ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا بہت اچھا کیا کہ تم نے نماز چھوڑی نہیں، نماز توڑی نہیں، بلکہ تم نماز پوری کر کے میرے بلاوے پہ آئے۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ جب حضرت سید بن معلا نے عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ جل وعلا کا یہ ارشاد تم نے نہیں پڑھا؟
اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں بلائیں۔ تو جب رسول بلائیں، بلانے والے رسول ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو رسول کے بلانے پر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلاوے پر تم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، انہیں جواب دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ الرسول کا بلانا در حقیقت خدا کا بلانا ہے، اور رسول کی بارگاہ کی حاضری حقیقت اللہ کے بارگاہ کی حاضری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک اور اس آیت کریمہ کے شان نزول کی روشنی میں کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اللہ کے رسول آواز دیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کی حالت ہی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور جب تک حضور کی خدمت میں رہے گا اس وقت تک وہ نماز ہی میں رہے گا، یعنی اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، حالانکہ اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا اور حضور سے وہ گفتگو بھی کر رہا ہے، حضور جو خدمت لینا چاہیں وہ خدمت بھی انجام دے رہا ہے۔ تو اگر کہیں اور ایسا کوئی کرے تو نماز کے کئی ایک مفسد پائے جا رہے، نماز اس کی ٹوٹ جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے جب بلایا اور نماز کی حالت میں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جب تک حضور کی خدمت میں رہے گا وہ نماز ہی میں رہے گا۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار اسے اجازت دے دے تو اب وہ واپس آئے گا تو پھر سے نماز نہیں شروع کرے گا، بلکہ جہاں تک نماز پڑھ چکا تھا اس کے آگے پڑھنے لگے گا کہ اب تک وہ نماز ہی میں تھا، اس کی نماز باطل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ان کا احترام، یہ ہر عبادت سے پڑھ کر عظیم عبادت ہے، یہی مومن کا شیوا ہے۔ تو ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم بجا لانا، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ان کے دشمنوں سے وہ دور رہے، ان کے دشمنوں کو دوست نہ بنائے، اور ایمان والوں کی اس کو پہچان اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور رہے۔ لہذا خود رب قدیر کا ارشاد گرامی ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، کہ وہ دوستی کرے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی یوادون دوستی کریں ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھیں۔ تو کسی مومن سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان سے دوستی رکھے گا، اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کرے گا۔ تو آگے کیا فرمایا کہ یہ وہ جو مخالفت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے پوتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ ان کے کنبے اور قبیلے کو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے کنبے قبیلے اور قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ مخالف ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو دشمن رکھتے ہیں، تو کوئی بھی مومن جو ہے وہ ان سے دوستی نہیں رکھے گا۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بد دینوں اور بد مذہبوں اور خدا اور رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے مودت، محبت، اختلاط یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ شان رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہے تو کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان لوگوں نے موقع ملا ہے تو اسے قتل بھی کیا۔ دشمنان رسول کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبارزت کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو بدر کے دن قتل کیا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان لوگوں نے ربیعہ کے بیٹوں کو عتبہ، شیبہ کو اور ولید ابن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ تو خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کیا پاس؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو وہ ایمان والوں کا ہے، ایمان والے اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا توہین بھی اللہ جل وعلا گوارا نہیں فرماتا، چاہے وہ حضور کا خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی خونی رشتہ دار ہے لیکن حضور کی شان میں اگر اس نے گستاخی کی تو اللہ جل وعلا نے اسے معاف نہیں فرمایا، اور وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ وہ رسول کا رشتہ دار ہے، کیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت ایمان دینے کے لیے قریش کے لوگوں کو بلایا اور آپ پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، قرآن کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے جب اعلان فرمایا کہ اے لوگوں بت پرستی کو چھوڑو، خدا کے آپ شریک نہ ٹھہراؤ اور ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی اس نے کہا تبلک یا محمد لہذا جماعتنا سائر الجوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ، اسی لیے ہمیں تم نے پورے دن جمع رکھا، یعنی اس لیے بلایا تھا اب ہمارے بتوں سے ہمیں برانگیختہ کر دو، ان سے الگ کر دو۔ تو اس نے تو حضور کو کہا، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ حضور اس کے رشتے میں بھتیجا ہے، وہ سگا چچا ہے، جو چاہے بول دے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ جل وعلا نے اس کا جواب فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے کہا تھا نا کہ تبت یدا، حضور نے فرمایا تب لک یا محمد، تمہارے لیے تباہی اور تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو سرکار کو اس نے یہ گستاخی کی، حضور کی بارگاہ میں یہ بے ادبی کی، تو اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہی ہو گیا، یعنی ابو لہب جو ہے اب اس کے بعد بڑی بری طرح سے مرا، اور اتنی بری طرح سے وہ مرا ہے کہ خود اس کے خاندان والے بھی اس کے قریب نہیں گئے تھے،
اور کسی طریقے سے اسے کسی گڈھے میں ڈال کر کے اوپر سے پاٹ دیا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر بے ادبی کوئی کرے، حضور کی توہین کرے، تو اس کا کتنا سخت حکم ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کلمہ گو ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، اور وہ بھی اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اس شخص کو بھی نہیں بخشنے والا، اور اس پر بھی کفر کا فتویٰ ہوگا، اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اگرچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اس نے گستاخی کی تو نہ اس کا کلمہ پڑھنا دیکھا جائے گا، نہ اس کا غزوات میں حصہ لینا دیکھا جائے گا، نہ اس کے اور دوسرے خیر خواہی کے کام دیکھے جائیں گے، بلکہ سرکار کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرایا جائے گا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ یہ اس موقع پہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار کے ہمراہ کچھ منافقین بھی تھے، اور ان میں سے کچھ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت مذاقاً تمسخراً یہ کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان روم اور ایران پر بھی غالب آ جائیں گے۔ اس زمانے میں روم اور ایران یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، تو صحیح طریقے پر لوگوں کے پاس اسلحے بھی نہیں تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان روم اور ایران پر بھی غالب آ جائیں گے، تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں معاذ اللہ کہ دیکھو ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، اس وقت کی سپر طاقت کہلاتی تھی، کتنا بعید خیال ہے۔ تو اب جب ان لوگوں نے یہ کہا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بلایا، سرکار کو علم ہو گیا کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں اس طرح مذاق اڑایا، تو بلایا انہیں، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا، تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ نے یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی مذاق میں ایسا کر دیا تھا، یعنی سیریس ہو کر کے سنجیدگی کے ساتھ ہم نے یہ جملہ نہیں کہا بلکہ صرف مذاقاً کہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب اگر ان سے پوچھو گے کہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی اور کھیل کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اے محبوب تم فرما دو کیا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ محبوب فرما دو کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، اور اب بہانہ نہ بناؤ، بے شک تم لوگ کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد، یعنی قد کفرتم بعد ایمان، تم پہلے ایمان لائے ہو لیکن صرف اللہ کے رسول کی شان میں استہزاء کرنے کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے حکم دیا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اسی لیے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور اب وہ مومن نہیں رہا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادنا توہین بھی جو ہے وہ اللہ جل وعلا کو گوارا نہیں ہے۔ اسی سورہ توبہ میں اور ایک جگہ آگے ارشاد ہوا کہ
جس کا شان نزول یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ یہ تبوک میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب غزوہ تبوک کے لیے آپ تبوک تشریف لے گئے تو وہاں مقام تبوک میں آپ نے خطبہ فرمایا تو اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور بدمعالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر منافقین میں سے ایک جس کا نام جلاس ابن سوید تھا، تو جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں، یعنی حضور کو معاذ اللہ نے اس جملے سے یاد کیا، یہ اس کی سرکار کے شان میں یہ بے ادبی اور گستاخی۔ تو جب سرکار مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ایک صحابی رسول حضرت عامر ابن قیس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جلاس ابن سوید کا یہ قول نقل کیا کہ جلاس نے اس طرح کہا۔ حضور نے جلاس ابن سوید سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، یعنی میں نے ایسا نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو یعنی جلاس ابن سوید اور عامر ابن قیس ان دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ تو جلاس نے عصر کی نماز کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس کا ہے، اس نے یہ توہین آمیز جملہ کہا ہے اور بعد میں اس پر اور میں نے جو ہے اس پر جھوٹ نہیں بولا ہے، سچ کہا ہے۔ اور اسی مجلس میں حضرت عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کی کہ اے پروردگار، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سچے کی تصدیق نازل فرما، یعنی حکم نازل فرما دے اور میرا سچ ہونا سب پر ظاہر ہو جائے۔ تو ابھی یہ دونوں حضرات وہاں سے جدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے اور اللہ جل وعلا کا ارشاد ہوا یحلفون باللہ ما قالوا۔ دیکھیے وہی یعنی جلاس ابن سوید نے کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ قسم کھا کر کے کہ ہم نے نہیں کہا ہے، ہم پر جھوٹ باندھا گیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک ضرور ان لوگوں نے کفر کی بات کہی، ان لوگوں نے کلمہ کفر بکا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، یعنی یہ فتویٰ جاری ہو گیا کہ اب اسلام لا کر کے بھی یہ کافر ہو گئے صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیے بالکل صاف ہو گیا، اللہ جل وعلا کا حکم نازل ہے کہ جو حضور کی شان میں تھوڑی بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ اسلام لایا تو بھی کافر ہو گئے۔ باقی ہے اسی پر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں ادنا بھی اہانت و توہین کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اور اس پر ایسا حکم ہوتا ہے کہ جو توہین کرے اب اسے بھی کافر جانے۔ اب مسلمان جو توہین کرنے والے ہیں ان کو بھی کافر جانے، ان کے کفریات پر مطلع ہو کر کے اور انہیں کافر نہ جانے مسلمان جانے، تو علماء فرماتے من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر، جو کسی مسلمان جو ان ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں شک کرے، انہیں عذاب دیے جانے میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ تو اب یہاں وہ اغیار سن لیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے سن لیں کہ جب ایک کلمہ پڑھنے والا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والا، جہاد کے لیے سفر کرنے والا، اور جہاد کے لیے سفر کر رہے
اس میں سے جان بھی جا سکتی ہے، اعضاء بھی کٹ سکتے ہیں، زخموں سے چور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص سے بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا توہین اگر صادر ہو جاتی ہے تو اس پر حکم کفر ہوتا ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اس ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گیا۔ یہ اللہ جل وعلا کا حکم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کریں تو انہیں کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ تو آج کا یہ جو پروگرام جس کا اہتمام جماعت رضائے مصطفیٰ بامبے کی جانب سے ہوا ہے، اس پروگرام میں ہم اس گستاخانہ کارٹون کے خلاف مذمت اور اپنے دلی رنج و غم کا اظہار پیش کرتے ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں فرینچ میگزین چارلی ہیبڈو کی، جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخانہ کارٹون پھر سے شائع کیا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شائع ہونے والا یہ کارٹونی مضمون دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا اور ان کے دلوں کو سخت ایذا پہنچانے کے مقصد سے منظر عام پر لایا گیا ہے، جسے قطعی قلمی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی حرکتوں سے دنیا بھر میں امن و سکون اور عوامی بھائی چارے کو سخت نقصان پہنچا ہے، اور اس طرح کی باتیں پہلی بار نہیں ہے۔ خصوصاً یہ میگزین جو بے لگام میگزین ہے، میگزین چارلی ہیبڈو، پہلے بھی اس نے گستاخانہ کارٹون شائع کیا اور پھر اس کی یہ جرأت کر رہا ہے احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں، عظیم ہادی اور رہنما ہیں۔ ان کی ہدایت و رہنمائی اور ان کا احسان عظیم نہ صرف مسلمانوں پر ہے بلکہ تمام انسانوں پر ہے، اور آپ کی حیات طیبہ انسانوں کے تمام طبقات کے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونے عمل بنانے کے بجائے اسے مذاق کا، طعن و تشنیع کا کوئی نشانہ بنائے تو مسلمان ہرگز اسے گوارا نہیں کرے گا، مسلمان ہرگز اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم فرعون کی حکومت سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی تنظیم جو آزادی رائے کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلا رہی ہے، فوراً اس پر پابندی لگائی جائے، اور جو بھی آزادی رائے کو بہانہ بنا کر اسلام اور اسلامی شخصیات کو طعن و تشنیع اور مذاق کا نشانہ بنائے، ایسے تمام لوگوں کے لیے سخت قانون وضع کیا جائے۔ بے شک ہم مسلمان، ہمارا مذہب اسلام یہ امن کا مذہب ہے، صلح و آشتی کا مذہب ہے۔ اس میں جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امن کا پیغام دیا ہے، آپ نے اپنے اقوال کریمانہ کے ذریعے بھی اور اپنے عمل و کردار اور اپنی گفتار کے ذریعے بھی جب ساری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے تو ایسے امن کا پیغام دینے والے اور ایسے
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی محبت اور جن کی تعظیم و توقیر ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ ہے، ان کے خلاف اگر بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو، اگر کوئی جملہ بولے یا کوئی ایسا قول کرے جس سے ان کی اہانت و توہین ہوتی ہو، ان کی گستاخی ہوتی ہو، تو دنیا کا کوئی مسلمان، غیرت مند مسلمان، واقعی جو سنی سوی عقیدہ مسلمان ہوگا، وہ ہرگز اسے گوارا نہیں کرے گا۔ آج کا یہ پروگرام اسی احتجاج کے سلسلے میں منعقد ہے۔ اللہ جل وعلا اس کا اہتمام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور جو لوگ اس کے سدے باب کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس پر قدغن لگانے کا اختیار رکھتے ہیں، ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالی جماعت رضا مصطفیٰ کے ذمہ داروں کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے وقت کی نبازی کرتے ہوئے اور وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ عظیم اقدام کیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔